آج ویو 360 میں پاکستان کی سیما حیدر کا غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے بھارت جانا اصل ایشو ہے یا مذہب تبدیل کر کے ایک ہندو سے شادی کرنا، جائزہ لیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان اور بھارت میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے یا محبت اور شادی کی غرض سے مذہب تبدیل کرنے کے واقعات اکثر رپورٹ ہوتے ہیں۔ فلموں کی بات تو الگ ہے، لیکن دونوں معاشروں میں جہاں عموماً ذات برادری سے باہر شادی کرنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، مذہب تبدیل کر کے شادی کرنا بہت سی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستانی اور بھارتی میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا، سیما حیدر کیس پر فوکس کیے ہوئے ہے۔ 4 بچوں کی ماں کے اس اقدام اور پاکستان سے فرار کے بارے میں کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بھارت کے سیکیورٹی ادارے اب سیما سے تفتیش بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کیس کے بارے میں ہندو برادری کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ کچھ عسکریت پسند گروہوں کے لیے ایک مسلمان خاتون کا مذہب تبدیل کر کے ایک ہندو سے شادی کرنا ناقابل قبول ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی ہندو برادری ایک ایسا اقلیتی گروہ ہے جس میں لڑکیوں کے مذہب تبدیل کرنے کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں کو سال ہر سال سے تشویش رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے اور اصل حقائق کیا ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ میڈیا میں اب تک سامنے آنے والی تفصیل کے مطابق سیما کی پہلی شادی فروری 2014 میں ہوئی۔ 19 سال کی عمر میں غلام حیدر جاکھرانی سے ہونے والی یہ شادی بھی پسند کی تھی اور سندھ کے شہر جیکب آباد کی ایک عدالت سے اجازت کے بعد ہوئی تھی۔ سیما کے بھارتی پولیس کو دیے گئے بیان کے مطابق کورونا لاک ڈاؤن کے دوران پب جی کھیلتے ہوئے ان کی بھارتی لڑکے سچن سے دوستی ہوئی، جو محبت میں تبدیل ہوئی اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور اسی کے بعد وہ بھارت گئیں۔ سیما کا مذہب تبدیل کر کے بھارتی شہری سچن مینا سے شادی کا معاملہ اب ایک نیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پر اس لو سٹوری کو انسانی معاملے کے طور پر بھی پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان اور بھارت میں کئی حلقوں کی طرف سے سیما کو پاکستانی اور بھارتی ایجنٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ بھارتی قانون کے مطابق غیر قانونی طریقے سے بھارت میں داخل ہونے والوں کو کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 سال تک کی قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 4 بچوں کے ساتھ پاکستان چھوڑ کر نیپال کے راستے بھارت جانے والی سیما مشروط ضمانت پر ہیں۔ بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ سیما بھارت میں زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں رک سکتی، جبکہ سیما نے بھارتی شہریت کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ سہیل قاسمی بھارتی صحافی ہیں جو اس وقت نئی دہلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس کیس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ سہیل، پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا نئی معلومات ہیں جو اس کیس کے بارے میں اب تک سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے، کل جو یو پی پولیس کی اینٹی ٹیرر اسکواڈ ہے اس نے پوچھ تاچھ کی سیما اور ان کے ہسبینڈ سچن سے، اور پھر کل رات چھوڑ دیا، اور آج صبح ارلی مارننگ جو ہے ان کو واپس سے پولیس اپنے کئی جگہوں پر لے گئی اور پوچھ تاچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ پوچھ تاچھ کے نکات کیا ہیں اور اس کے ابھی تک اس پر کوئی پولیس کا کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے، لیکن جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق پولیس سیما کو نیپال تک لے کے جائے گی، اور جو چونکہ ایک انلیگل انٹری ہے انڈیا میں اور وہ ایک کرائم ہے یہاں پر، تو اس کرائم کی تفتیش کے لیے، اس کو ویریفائی کرنے کے لیے پولیس کا ایسا کہنا ہے کہ وہ سیما کو نیپال لے کر جائیں گے۔ بہت زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آ رہی ہیں، لیکن سیما اور اس کے ہسبینڈ سچن کے لیے دھیرے دھیرے قانونی جو شکنجہ ہے وہ تیز اور کستا جا رہا ہے۔ تو مسائل کافی کھڑے ہو گئے ہیں سیما کے جو ان لاز ہیں ان کے لیے۔ وہیں سیکیورٹی کے کئی ایسے پہلو ہیں جس پر پولیس کی جانب سے تحقیقات ہو رہی ہیں، تفتیش ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر نہیں کی گئی۔ سہیل، ایک تو یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں آپ کے پیچھے جو شور سن رہا ہوں، از اٹ دا سیم ایریا جہاں پہ سیما کا اور سچن کا گھر تھا، یا ابھی بھی وہ وہیں پہ ہیں؟ اور کیا کہتے کیا ہیں کہ قانونی ماہرین اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ قانونی شکنجہ ان کے گرد جو ہے وہ تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں پہلے بتا دوں کہ میں گریٹر نوئیڈا کے رباب پور میں ہوں، جہاں سیما بیاہ کرائی ہے، یا وہ سچن سے اس نے ہی شادی کی، سچن کا یہی گھر ہے۔ میں جس سڑک پہ کھڑا ہوں اس کے دائیں طرف ایک گلی ہے، وہیں سیما رہتی ہیں، لیکن فی الحال سیما اور سچن جو ہے نہیں یہاں پر، بلکہ وہ ATS کے ساتھ ہیں، ATS ان سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے قانونی اڑچنوں کی اور قانونی ماہرین کے آرا کی، تو وہ بہت واضح ہے۔ سیما جو وہ غیر قانونی تارک وطن ہے، اس نے غیر قانونی طریقے سے بھارت میں انٹری کی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، چونکہ اس وقت جو مرکزی حکومت میں جو پارٹی برسر اقتدار ہے وہ ہندو پرست پارٹی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سیما کے لیے ہمدردیاں بھی ہیں ان کے من میں،
اسی وجہ سے ابھی تک مرکزی حکومت کی جانب سے سیما کے مسئلے پر کوئی بھی وضاحت تک نہیں آئی ہے، بہت خاموشی ہے۔ کل جو ہمیں سورسز سے معلوم چلا ہے وہ یہ کہ مرکزی حکومت نے غور تو نہیں کیا اس بارے میں، لیکن سورسز جو آفیسرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر سیما پروسیجر سے آتی ہے تو سیما کو راحت مل سکتی ہے، ان کو لانگ ٹرم ویزا دیا جا سکتا ہے، اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ سیما کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیا کیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی وہ بہت واضح نہیں ہو پا رہی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے سرگرمیاں جاری ہیں، پولیس کی پوچھ تاچھ جاری ہے۔ جیسے جیسے کیس آگے بڑھے گا سہیل، ہم اس پہ بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے، لیکن ایک چیز اگر اس پہلو سے آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو یا آپ تک کوئی انفارمیشن پہنچی ہو اس پوری میڈیا سرکس میں، جس طرح سے ہم جو ویژولز دیکھ رہے تھے اور جو فوٹیج اور ہم نے تصویریں دیکھیں، جس طرح سے ان سچن اور سیما اور اس کے جو سچن کے فادر تھے یا ان کی فیملی کو جس طرح سے میڈیا کنٹینیوسلی چیز کر رہا تھا، سیما کے بچے اس پوری سچویشن میں آپ کی کوئی خبر آپ تک پہنچی ہو کہ وہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں اس سے؟ دیکھیے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ سیما حیدر کے جو بچے ہیں وہ ابھی بھی اسی گاؤں میں اسی گھر میں رہ رہے ہیں، انہیں کہیں منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ جب میں 2 روز پہلے یہاں پہ آیا تھا سیما سے انٹرویو کرنے کے لیے تو ہم نے دیکھا بچے ان کے، کیونکہ زیادہ تر بچے ان کے 6 سال سے کم عمر کے ہیں، 4 بچے ہیں، 6 سال کی عمر ایک بچے کی ہے، اس سے کم بچوں کی عمر ہے، تو میں نے دیکھا آنگن میں ان کو کھیلتے ہوئے۔ ان کو بھی شاید اب پتہ ہو چلا ہو کہ چیزیں ان کی ماں کے حق میں نہیں، چونکہ ماں غائب ہو رہی ہیں، 2-3 دن پہلے بھی گھر پہ نہیں تھی وہ، کل بھی وہ 6-7 گھنٹے کے لیے پولیس کی کسٹڈی میں تھی، آج بھی وہ ATS کے ساتھ ہیں، تو شاید بچوں پر تو اثر پڑنا بہت ظاہر سی بات ہے۔ جی جب آج میں آیا یہاں پر وہاں گھر والوں سے ملاقات کی تو میں نے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے بچوں کی کیا حالات ہے، تو انہوں نے اتنا بتایا کہ بچے ٹھیک ہیں، ان کا کھان پان کا انتظام کیا جاتا ہے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، لیکن ابھی تک وہیں پہ سچن کے گھر میں ہی بچوں کو رکھا گیا۔ بہت شکریہ سہیل، ہم آپ سے مزید اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سیما کے ایک ہندو شخص سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے کے بعد سے سندھ میں آباد ہندو اقلیت کے لیے زندگی مشکل ہو رہی ہے۔ مسلسل انہیں مختلف قسم کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ دھمکی آمیز ویڈیوز میں سندھ کے شمالی اضلاع کے کچے کے علاقے میں چھپے سرکردہ ڈاکوؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیما حیدر کو واپس پاکستان لایا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنائیں گے۔ 2 دن پہلے سندھی کے ضلع کشمور میں ہندو برادری کے لیے مقدس سمجھے جانے والے ایک دربار کے قریب مبینہ حملہ ہوا، جس میں فائرنگ کے ساتھ راکٹ لانچر بھی استعمال کیا گیا۔ اس واقعے پر ہندو برادری نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی خاتون سیما کی کہانی سامنے آنے کے بعد اندرون سندھ میں کشمور اور کندکوٹ میں صورتحال کشیدہ ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے آل پاکستان ہندو پنچایت کے جنرل سیکرٹری روی داوانی سے ان علاقوں میں بسنے والے ہندو کمیونٹی کے بارے میں اور ان کے جو تشویش ان کی طرف سے اس وقت ظاہر کی جا رہی ہے اس بارے میں پوچھا۔ نارملی اسلامی تنظیمیں آتی ہیں، ادھر سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا، یہ ڈیبیٹس کی طرف سے جو ری ایکشن آیا یہ بڑا خطرناک ہے، اور انہوں نے باقاعدہ پہلی مرتبہ میڈیا پہ آ کے انہوں نے ویڈیوز میں آ کے ہندو مندروں کے اوپر اور ہندو ان کے اوپر اٹیک کرنے کی دھمکیاں دیں، اور جس کی وجہ سے ایک کل جو ہے واقعہ بھی ہوا ہے گوسپور میں کنکوٹ شہر کے پاس، ایک ڈکیٹس کا ویڈیو بھی آ گیا ہے جس نے اسے کہا ہے کہ میں نے ابھی یہ راکٹ لانچر مارے ہیں، تو اٹ مینس دے آر موونگ فارورڈ کہ جو کندکوٹ کشمور کا جو علاقہ ہے وہ بہت پینک میں چلا گیا، اور اس کی ایک وجہ میں بتاؤں تقریباً 35 کے قریب جو ہے نا وہاں سے بندے کڈنیپڈ ہو چکے ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے اس میں 5 بچے ہیں۔ تو جو کندکوٹ کشمور کا جو اس وقت سچویشن ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 2012 میں ایک مائگریشن کی لہر اٹھی تھی، تقریباً 50 سے 60 فیملیز جو ہے پچھلے مہینے میں مائگریٹ ہو کے وہاں پہنچ چکی ہیں انڈیا میں، اور اسی طرح جیکاباد کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے تقریباً 200 سے 250 فیملیز جو ہے نا وہ وہاں سے مائگریٹ ہو گئی ہیں۔ اچھا، جو فیملیز آپ نے کہا مائگریٹ ہوئی ہیں وہ ہندو فیملیز ہیں، لیکن جو اٹھائے گئے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں جیسے کنکوٹ میں کل جو لڑکی کو اٹھایا گیا ہے تو لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہے اور جو ٹریڈر ہیں وہ ہندو ہیں، اور پھر یہ جو بچے اٹھائے گئے ہیں ان میں بھی کائنڈ آف مکس ہے، پھر صرف ہندو فیملیز کیوں مائگریٹ کر رہی ہیں؟ دوسری یہاں میں یہ بھی مینشن کرتی چلوں کہ ویر جی کوہلی جو وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے کہا کہ امن و امان کا یہ مسئلہ ہے اور اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ارریسپیکٹو آف ان کے پاس مذہب کے
جو ان کو پیسے دینے والا یا جو ان کو صاف ریچیبل ہوتا ہے وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر جو یہ ویڈیوز آ رہی ہیں یا کافی عرصے سے جو وہاں پہ جیسے لڑکیوں کی کڈنیپنگ کنورژن، یہ بھی ایک کافی عرصے سے ایک بہت ہائی لائٹڈ ایشو ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ کنٹینیوسلی ایک ردم بن گیا ہے. جہاں تک آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جنہیں یہ مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، یہ ویر جی کوہلی نے کہا ہے. جی کوہلی کے اوپر، کہ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈکیٹس ہیں وہ تو انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا ہے. تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کہ اگر سیما وہاں سے نہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا نہ ہم ان کو جانتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ڈکیٹس آئے ہیں اور جنہوں نے جیسے اگر سویڈن کا واقعہ ہوا اس کے اوپر کسی کا کوئی وہ نہیں آیا ڈکیٹس کا. اسلامی تنظیمیں آج تک احتجاج کر رہی ہیں. آئی گیٹ یور پوائنٹ. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈاکو ہیں وہ کوئی ریلیجس ویجیلانٹی تو ہے نہیں کہ وہ کھڑے ہوں اس کے لیے. عموماً جو ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ فلڈ کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جو لوگ جو نا کچے سے باہر نکل کے آئے ہیں، آج کل پانی بھی چڑھا ہوا ہے، تو وہ ایک پینک کریٹ ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک کنسپائریسی ہو کہ ہم ادھر منارٹیز کو ٹارگیٹ کر کے پھر وہاں سے اگر ہم ایک ایشو کریٹ کریں وہاں سے کہ آئی ایم ایف کے لیے دوسرے ہمارے دروازے مشکل سے کھلیں تو دوبارہ وہاں بند کرا کے، یا کوئی ہم فیوچر میں کوئی ایسی رپورٹنگ کروائیں کہ منارٹیز یہاں پریشان ہیں یا منارٹیز کو اتنے دھمکیاں مل رہی ہیں. ویر جی کوہلی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو مائنورٹیز کی یا ہندو کمیونٹی کی حفاظت ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریاست کتنا ہیلپ کر رہی ہے تحفظ فراہم کرنے میں؟ دیکھیں، اگر ریاست تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی نا. کشمور کا ایس ایچ او دن دہاڑے اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ اغوا ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ تو آپ ایک رٹ کو چیلنج کر دیا نا انہوں نے، ڈکیٹس نے. گورنمنٹ کی طرف سے ابھی سوائے یہ کہ آج ایک جو ہے نا 2 زہر کی اور اس کے لیے 400 پولیس اہلکار بدین سے جو انہوں نے ڈپلائی کیے ہیں ریڈ کی اور دہرکی کے لیے. ادروائز دیکھیں 130 مندر ہیں، انہوں نے 2 ٹیمپل کو تو دیا. اب بقایا جو ہیں 128 ٹیمپل میں اور پینک اور ہندوؤں میں پینک آ گیا کہ بھائی 2 جو ٹیمپل ہیں ان کو دیا تو ان کو کیا، ان کا کیا ہوگا. سوال یہ ہے کہ سیما حیدر نے مذہب تبدیل کیا، بھارت جا کر ایک ہندو سے شادی کر لی. اس میں سندھ کے جرائم پیشہ ڈاکوؤں کا کیا لینا دینا ہے؟ ان کی طرف سے ہندو برادری کو کیوں دھمکایا جا رہا ہے؟ یہی جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں. ثاقب، کیا سچویشن کیا ہے؟ آپ نے کافی دلچسپ آرٹیکل بھی اس پہ لکھا. اب بجائے اس کے کہ ہم یہ سنتے یا اس طرح کی کوئی خبر آتی کہ اسلامی مذہبی انتہا پسند گروہوں جیسے داعش یا TTP کی جانب سے یہ دھمکی آئی ہے، یہ ڈاکوؤں کی طرف سے دھمکی آ رہی ہے. آپ کی جن لوگوں سے بات ہوئی ان کے لیے بھی کیا یہ غیر متوقع ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے، اور یقینی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتہا پسند عناصر کے اوپر بہت سارے الزامات عائد ہوتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر سندھ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض انتہا پسند جماعتیں مضبوط ہوئی ہیں اور ان کی طرف سے یہ شکایت آتی رہی ہیں کہ وہ ڈراتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، خاص طور پہ مائنورٹیز کو. اور ہندوؤں کی طرف سے کافی زیادہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ وہاں پہ فورس کنورژن بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کرمنلز، وہ جرائم پیشہ افراد جو ڈاکو جو کہ کچے میں موجود ہیں، وہ اس طرح کی جب دھمکیاں دیتے ہوئے اس کے پیچھے خاص مقاصد ہیں. جب میری جن لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ در حقیقت یہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. ایک امن و امان کا جو مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، اس کو کمپلیکیٹ کر کے اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے تاکہ اصل جو ایشو ہے اس سے توجہ ہٹائی جائے. ربیع ڈھوانی نے، اور اس سے پہلے جو آپ نے جو بات کی اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ویک ہوئی ہے. اسٹیٹ کی ویکنس کا فائدہ جو ہے یہ کرمنلز اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انتہا پسندوں کو جہاں پر خلا کا موقع ملتا ہے وہ وہاں پر پینیٹریٹ کرتے ہیں. اگر کچھ مزید موقع مل جائے تو وہاں پر ڈاکو اور جو کرمنلز ہوتے ہیں جو کہ کچے کے علاقے میں موجود ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو شمالی اضلاع ہیں سندھ کے، وہاں پر کشمور جو ایک بڑا ضلع ہے، وہاں پر اس کے SHO کو اس پولیس اہلکاروں سمیت اغوا کر لیا جاتا ہے. کئی دن رکھنے کے بعد SHO کو رہائی ملتی ہے. اور اسی طرح جب الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ درجنوں کی تعداد میں لوگ موجود، تو صرف اصل کے اس علاقے سے علاقوں کو اغوا کیا جاتا ہے، بلکہ سندھ بلکہ پاکستان سے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
جو اسٹیٹ ہے وہ ان علاقوں میں کافی زیادہ ویکنس کا شکار ہے. پولیس وہاں پر اس طرح وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے امن و امان کی بحالی کے لیے جو اس کو کرنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, لیکن اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ثاقب آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت سچویشن ہے کیا وہاں پہ. اس وقت ہمارے ساتھ ماروی سرمد ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتی ہیں. ماروی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بات دو بالغ لوگوں کے درمیان تعلق کی ہے, کیا اس کا اتنا بڑا ایشو بننا چاہیے تھا؟ کیوں ہوا آپ کے خیال میں ایسا؟ جی بہت بہت شکریہ. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ دو بالغ لوگوں کے درمیان تعلقات کی بات ہے, اور اس کا اتنا بڑا بوال نہیں کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا حق ہے, خاتون کا بھی, کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں, چاہے وہ مذہب کو بدلنے کا ہو, چاہے وہ بیاہ رچانے کا ہو, چاہے وہ کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کا ہو. مگر یہاں پر یعنی کوئی بھی ایشو جو ہے وہ سمپل ہوتا نہیں ہے, اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں, اس کی مختلف پرتیں ہوتی ہیں, اور بہت ساری انٹر کنیکٹڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. اور اس میں بہت بڑی ریالٹی یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ مسلمان پیدا ہوئی تھیں, اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور جو مسلم انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کا خیال ہے کہ ایسے شخص کا سر قلم کر دینا چاہیے, اور اس پر بہت سارے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بہت سے مسلمان ملکوں میں رپورٹ ہوتے رہے. آئی ہوپ کہ ایسا کوئی پاکستان کے اندر واقع نہ ہو. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھارت جہاں پہ وہ گئی ہیں, اس کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی وجہ سے ایک بہت خاص قسم کے تعلقات ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ بھی ایک فرکشن کی وجہ ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں کیوں چلی گئیں جسے ہم ریاستی طور پر دشمن ملک گردانتے ہیں. تو یہ کچھ جہتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاملہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. مگر مجھے اس کیس کی, چونکہ آپ کے میں رپورٹیں سن رہی تھی آپ کے جرنلسٹوں کی, بھارت سے بھی اور پاکستان سے بھی رپورٹ کر رہے تھے, مگر مجھے اس کے اسپیسیفک فیکٹس جو ہے نا اس کیس کے, وہ بہت مطلب میں آئی کوسچن سو مینی فیکٹس دیٹ آر کمنگ ٹو. جی وہی ماروی, ابھی جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور باقی بھی سوشل میڈیا پہ بھی اور ادروائز بھی میڈیا میں یہ ڈسکس ضرور ہو رہا ہے. آپ نے جس طرح کہا مختلف جہتیں ہیں اس کی, ہر لحاظ سے اس پہ بحث ہو رہی ہے. سیما حیدر کی طلاق کا معاملہ ہو, ان کا مذہب تبدیل کرنا, ایک خاتون کا بچوں سمیت دوسرے ممالک سے سفر کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر بھارت پہنچنا, فطری طور پر یہ کافی دلچسپ پہلو ہیں, لیکن اس معاملے میں ان کے انسانی حقوق پامال نہ ہوں, اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کیا کرنے کی, اس کے لیے ضرورت ہے کہ قانون اور اس کے قانون کے مطابق جو ہے وہ کریں. لیکن دیکھیں اس میں تو آلریڈی آپ یہ دیکھیں, یہ جو کیس ہے, ہم بہت زیادہ ہمارا جو پاک انڈیا پیپلز فورم ہے فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ, ہم لوگ شروع سے جب سے ہم قائم ہوئے ہیں, ہم تب سے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ جو مچھیرے جو ہیں, فشرمین جو ہیں, غریب وہاں کے بھی اور یہاں کے بھی, پاکستان کے بھی, وہ جب غلطی سے کراس کر جاتے ہیں بارڈر, تو حکومتیں بہت برا سلوک کرتی ہیں ان کے ساتھ. ان کو اس طرح سے میڈیا کی ایکسیس نہیں ہوتی ہے, نہ ہی ان کو گھر میں رہنے کی, کسی کے گھر میں رہنے کی آزادی ہوتی ہے. وہ تو پکڑ لیا جاتا ہے ان کو, کیونکہ ان کو ایک انلیگل انٹرنٹ کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. مگر کنٹراسٹ ٹو دس کیس, جس میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ایک خاتون جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ, وہ صرف پاکستان کی CNIC ہے, اور اس میں بھی ان کی عمر جو ہے وہ 2002 درج ہے. جو CNIC ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے, اس میں ان کی عمر 2002 ڈیٹ آف برتھ ہے, جس کے مطابق آپ نے فرمایا 2014 کو ان کی شادی ہوئی تھی, اس وقت وہ 12 سال کی تھیں. تو مطلب یہ ان کے کیس پورے کا پورا بہت ہی عجیب و غریب ہے, اور اس کی رپورٹنگ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے کہ ہم حقیقت کی تحت. جی, اس کی ہائپ زیادہ ہے, اس پہ انویسٹیگیشنز جو ہیں. مگر ایک بات اور ہے, یہ جو آپ ریاکشنری اٹیکس کی بات کر رہے تھے سندھ کے اندر, میرا نہیں خیال کہ ان کا تعلق کوئی ریاکشن. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے جو پاکستانی میڈیا ہے اس میں یہ ایشو بہت حد تک اگنور ہو رہا ہے. آپ اگر اس کو انٹرنیٹ کے اوپر اس کے اوپر سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو 98% جو ہیں وہ سورسز انڈین اخباروں کے اور انڈین میڈیا ہاؤسز کے ملیں گے. آپ کو پاکستانی میڈیا ہاؤس کوئی نہیں ملے گا جس نے اس کے اوپر کوئی رپورٹ کیا ہو, یا اس کے اوپر بہت ہی کم آپ کو ایک اکا دکا شاید مل جائیں آرٹیکلز. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ ایک جو کنسٹرکشن مافیا ہے وہ بہت عرصے سے مختلف ہیلے بہانے کر کے
ہندو ٹیمپلس کے ان خاص طور پہ وہ ٹیمپلس جو ایسی جگہ پر ہیں جو بہت لوکریٹو ہو سکتی ہے کنسٹرکشن مافیا کے لیے، وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ تلاش کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کمیونل مدعے کو ہوا دے کر آگ بھڑکا کر ان زمینوں پہ اس کے زمین کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. بھابھی ایک چیز میں اسی میں ساتھ اگر ایڈ آن کرتا چلوں، ایک طرف سیما کا کیس ہے جن کے مذہب تبدیل کرنے پہ اتنا واویلا ہے، دوسری طرف سندھ میں پاکستان کی ہندو کمیونٹی، جس کو آپ ریفر بھی کر رہی تھیں کہ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے، جس میں لڑکیوں کے جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے کے بے شمار واقعات سامنے آ چکے ہیں. تو معاشرے میں اس رویے میں یہ اگر ہم انڈین سائڈ پہ دیکھتے ہیں وہاں بھی ہمیں اسی طرح کا ایک بیہیویئر ملتا ہے اوور آل سب کانٹیننٹ میں، تو اس رویے پہ آپ کیا کہیں گی؟ I'm sorry آپ کی آواز بیچ میں کون سا رویہ؟ جی میں اس کانٹیکس میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف سیما کا کیس ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنا ریئیکشن آ رہا ہے، اس کے علاوہ اگر ایسی کوئی بھی کنورژن ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں وہاں بھی اسی طرح کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی سامنے آتا ہے. اس لحاظ سے میں جاننا چاہ رہا تھا what do you feel about the سب کانٹیننٹ میں یہ جو ایک رویہ بڑھ رہا ہے اور پروان چڑھ رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ جی دیکھیں بھارت میں تو یہ بالکل نئی بات ہے، پچھلے کوئی 10 سال کی بات ہے کہ اتنا زیادہ ریاکشن جو ہے وہ کنورژنس کے اوپر آنے لگا ہے. مگر یہاں بھی کنورژن جو ہے اگر وہ مسلمان، اگر وہ کوئی ہندو یا کرسچن مسلمان ہو جائے تو اسے تو اوپن آرم سے لیا جاتا ہے، اسے تو ایک کامیابی سمجھا جاتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں اور بہت ہی وہ خوشائند بات ہوتی ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی. مگر اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، مسئلہ وہاں پر آتا ہے کیونکہ اس کی آزادی، انفارچونیٹلی مسلم اسکالرز نے اس کے اوپر کچھ کام تو کیا ہے مگر پاکستان اور بھارت کے اندر وہ کام اس طریقے سے اس کی ترویج ہو نہیں پائی ہے. جو اسکالرز ہمارے الازہر یونیورسٹی کے ہیں اور جو بہت سارے لوگوں نے کتاب میں بھی لکھی ہے کہ اس کے اندر، بلکہ پاکستان میں ڈاکٹر جسٹس ایس اے رحمان جو تھے ہمارے بہت ہی ویٹرن جج تھے، انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی جو اب بالکل ناپید ہو چکی ہے، مگر انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کو آرگیو کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دوسرا مذہب اختیار کر سکتے، اس کی سزا سر قلم کرنا نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے. مطلب مذہب کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کوئی اس طرح کی زبردستی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس کو یہ رنگ، اس کو بلاسفیمی کا اور وہ اس کا رنگ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب چینج کر لے تو اس کو فوراً اس کی سزا قتل ہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بہت خوف کی اور اس کی فضا ہے. تو اس وجہ سے ایک چیز لاسٹ پہ ماوی میرے پاس 2 منٹ 1.5 منٹ انفیکٹ رہتا ہے. سندھ میں بہت سے ہندو خاندان پہلے ہی مذہبی تعصب اور عدم تحفظ کی وجہ سے بھارت منتقل ہوئے ہیں، اور اب ڈاکوؤں کا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہندو کمیونٹی کو دھمکانا جو ہے کس حد تک قابل تشویش ہے؟ آپ کے خیال میں مزید مشکلات میں اضافہ کرے گا یا حکومت کے کنٹرول میں کوئی چیز آ سکتی ہے اس میں؟ حکومت کے کنٹرول نہیں، دیکھیں حکومت کے کنٹرول میں تو امن و امان کی سچویشن ہی بس ہونی چاہیے. جی میں اسی کانٹیکٹ میں کہہ رہا تھا. جی ہاں، اور جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ان کو میسر ہونے چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ جو امن و امان کا بھی مسئلہ ہو یا جو بھی کنسٹرکشن مافیا کی بھی بات ہو، یا اگر کمیونل بھی خدا نخواستہ کوئی ہو، وہ یہ سب کچھ حکومت کو اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے اور اس کے ترکیبیں سوچنی چاہیے. اور حکومت سے میری مراد آپ یاد رکھیے گا کہ صرف یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے. حکومت انتظامیہ جو ہے یہ جو ڈپٹی کمشنرز اور میجسٹریٹس اور یہ سارے آپ کا پیرافرنیلیا ہے سول سروس کا، یہ لوگ بہت یعنی ان کے پاس بہت اسکل ہوتا ہے، ان کے پاس بہت فریم ورک اور ٹولز ہوتے ہیں کہ جس کو بروئے کار لا کر یہ اس قسم کے معاملات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. مگر ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں مافیا کے، یہ انفیوز کر گئے ہیں نہ صرف سیاست میں بلکہ سول سروس اور بلکہ پولیس کے اندر بھی. تو اس کی وجہ سے یہ ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل پارٹیز کی آپ کے خیال میں کمبائنڈ رسپانسبلٹی بنتی ہے. ماوی بہت شکریہ، میرے پاس وقت کی کمی ہے، ووڈ ہیو لوڈ ٹو ایکسٹینڈ دس ڈسکشن. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.